جائے تو بہت اچھی بات ہے. آپ کے پاس صحیح کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں تھا. اللہ نے دیا. جس اللہ نے آج دیا ہے کل دے گا مجھے. اور سب کو تو صحیح کر دو. چاہیے تو تمہارا اور بڑھ سکتے میں تو پریشان. تو صرف گزاری کرنے سے قدردانی کرنے سے اللہ مجھے منوں میں اضافہ کرتا ہے اور ناشکری کرنے سے اللہ چھین دیا کرتا ہے. تو اللہ نے دعوت کے کام میں ہم سب کو لگایا ہے کہ سب سے بڑی نعمت ہے زمانے کی. سمجھو اس بات کو. کھیل تماشا نہیں ہے کہ گروپ اور پارٹی کا کام نہیں ہے. تو جناب بندی کا یہ کام ہے. یہ کبڈیوں کا یہ کام نہیں ہے. کام کس کا ہے بولو؟ اللہ 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 کا اللہ کے رسول کا. جو اس کو اللہ کا سمجھ کر اللہ کے رسول صاحب کام سمجھ کر اپنی زندگی کو چھوڑ دے گا. اور جب تک اس کام کے تقاضے آئیں. ابھی ہمیں تو سالانہ 4 مہینے بھی سمجھ میں آ رہے ہیں. پہلے تو چلے لے دو چلے لے جاتے ہیں. کام ہوتے ہیں بچوں کی شادی کرنے بچوں کی شادی کریں تازی رہے ہم لوگ. پتہ نہیں جو آزاد ہم نے اپنے طرف سے گھر لیے ہیں وہ ہم کو معلوم. اس لیے اس دعوت کی قدردانی یہ ہے. اس کام میں لگنے کے بعد جو تقاضے دین کے ہمارے سامنے آئیں وہ خوشی اسے قبول کر کے اسی تقاضوں کو پیدا کریں. ان تقاضوں کو ذمہ دار کے سامنے رکھ کر یہ تقاضے ہیں جیسے کون پورا ہے بیٹی بچے جان پورا کرنے کے لیے آپ کو خاندان میں کیا کرنا ہے. بھائی تمہارے حالات کیسے ان کے حالات کیا چاہتے ہو ان کے اللہ بنانے والے کام کے بنانے والے کون؟ اللہ اللہ بناتے ہیں. ہم سب کو کس نے نکالا جماعت میں؟ اللہ اور کون چلا رہا ہے؟ اللہ مطلب میری آپ کی کیا ہمت ہے جو گھر کے باہر قدم میں نکالنا. مجھ سے آپ سے زیادہ صلاحیت والے لوگ موجود ہیں. اہل مال موجود ہیں. اہل عہدہ موجود ہیں. لیکن اللہ کے نام پر نکلنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ اللہ نے نہیں چاہا. انہوں نے خود چاہا نہیں اللہ نے خود چاہا. اگر وہ چاہ لیتے اللہ نکلنا آسان کر دیتے. اس پورے مجموعے میں اللہ کے نکلنے کو چاہ دیا. اللہ نے نکلنا آسان کر دیا. آپ اپنے آپ اپنے طریقے سے مضبوط تھے. آپ کے حالات کیا تھے وہ آپ جانتے ہیں. لیکن ان حالات پر آپ نے پیر رکھ کر اور اپنے نفس کو گزر کر تقاضوں کو پیچھے ڈال کر اللہ کے نام پر اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکل گئے. تو اللہ نے قدر کر لی نکلنا آسان کر دیا. اور جب آپ گھر لوٹیں گے اللہ آپ کے کاموں کو اپنی قدرت سے بناتے ہیں. کیسے بنائیں گے؟ قدرت سے بنائیں. اور جو لوگ رکے تھے آپ کے ساتھ جو نہ نکل سکے ان اسباب دنیا کو عذر بنا کر ان کا مسئلہ آج تک بھی ہم نے غور نہ کر کے حل نہیں ہوا. آپ کا لوگ کرنے والا کون؟ اللہ. جس نے اللہ کا کام کیا اللہ نے اس کے مسائل کو حل کر دیا. جنہوں نے نہیں کیا تو اللہ کی مرضی ہے کرے کرے نہیں کرے کیا کر سکتے ہیں اس کے بعد. کام اللہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے ہر فرد پر ڈالا ہے. امت کے ہر فرد ہر مسلمان مرد ہو عورت ہو بوڑھا ہو جوان ہو بیمار ہو صحت مند ہو مالدار ہو غریب ہو مسلم ہو فقیر ہو سب کی ذمہ داری ہے. اور جو حال ہو اس حال میں کرنے کی ذمہ داری ہے. غریب غربت میں کرے مالداری اپنی مالداری کے ساتھ میں کرے. اگر کوئی بادشاہ ہے تو بادشاہ کے ساتھ اس کام کو کرے. حضرت ابوبکر صدیق حضرت مومنین اور
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ المؤمنین جو عثمان حضرت علی بڑے بڑے صحابہ یہ تو اپنے زمانے کے بڑے لوگ ہیں جسے اللہ کرام کرتے ہیں اور رکنے کو یا پیچھے ہٹنے کو یا سستی کرنے کو یہ جائز نہیں سمجھتے تھے. وہ صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر جب حالات ناپختہ میں ہوئے اور بہت سارے نئے نئے قبائل جو ایمان میں آئے تھے انہوں نے اسلام کو پیٹ دکھائی ختم ہوئی تو جب وہ صدیق رضی اللہ عنہ ہمت نہیں آئی میں نے اس کا علاج ہر مدینے میں رہنے والے بالغ مرد کی ذمہ داری ہے وہ اللہ کرام میں رہے گا. مدینے میں کوئی نہیں رکے گا سب مدینے سے باہر جائیں گے. اللہ کے راستے کی نیت کی محنت یہ ہر مسلمان مرد عورت جوان بوڑھے سے کرے گا. اللہ نے ہم کو دیا ہے اس کو اللہ کا کام سمجھ کے کرنا ہے تبلیغ کا سمجھ کے ہمیں اپنی ذمہ داری اللہ نے ہم کو دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برسوں سے ہمیں موت تک اس کے اندر لگے ہوئے انشاءاللہ. میرے دوست ہم تقریباً اور اللہ تعالیٰ غفور ہے اللہ رحیم و کریم ہے اللہ اپنے بندوں کو بڑے معاف کرنے والے ہیں. ہم سے اور پوری حکومت سے سب سے بڑا قصور یہ ہوا ہے کہ ہم نے دین کی محنت کو چھوڑا. اس کو چھوڑا ہے وہ چھوٹا کچھ نہیں چھوٹا. اب دین کی محنت جب چھوٹی ہے اور امت اسے کرنے کے لیے تیار نہیں تھی تو ان مسئلوں سے دین بھی چلا گیا. 90% مسلمان مرد عورتیں وہ بغیر نماز کے جی رہے ہیں. کیسے جی رہے ہیں بولو؟ بغیر نماز. بغیر نماز. ہم خود اپنے گھروں میں دیکھیں اگر میں آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں تو میں اور ایک دو نماز پڑھیں گے ہم باقی اپنے بچے کیا کر رہے ہیں ہم تم کو سب کو اللہ ہمارے ساتھ. کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے ہوا کہ اصل دین کی محنت اور دور صحابہ میں کیا ہوا تھا کہ وہ محنت کے لیے 24 گھنٹے ہر وقت تیار پورا جوان بچے. تو پھر دین کی رفتار ایمان کی بڑھنے کی رفتار سورت کی دعاؤں سے زیادہ سورت کی دعا جو چلتی ہے زمین کے اوپر اس سے زیادہ ایمان کا ماحول بنتا چلا جا رہا. اس لیے درندوں کے اندر بھی اللہ نے یہ بات رکھی تھی کہ وہ نافرمانوں کو ایمان کی بات کہہ دیا کرتے. اس کی کتاب واقع لکھتا ہے منتخب نہیں لکھتا کہ چرواہ بکریاں چرا رہا تھا. بکریاں چرانے والا جنگل سے بکریاں چرا رہا اس کے بکری کو ایک بھیڑیے نے پکڑ لیا. کس نے پکڑ لیا؟ بھیڑیے. اور تو چرواہا تھا اسے جواب دینا ہے بعض لوگوں کو میری بکری چاہ گئی تو اس نے چرواہا ہوتا ہے اس نے کسی بھی طریقے سے اس درندے سے اس بکری کو چھوڑا دیا. تو درندہ کھڑا ہو کر کہنے لگا. کون؟ درندہ. کون بولو؟ بھیڑیا بکری کو پکڑنے والا جانتا. ٹھیک ہے تیرا بتا نہ انہوں نے میری روزی میرے منہ سے ہٹائی ہے. اللہ نے مجھے روزی رکھی ہے اس کے اندر. یہ روزی نہیں ہے. اس کی روزی کیا ہے؟ تو بریانی تو کھاتا ہی تھا کہ روٹی پکانے کے لگے تھا ہوٹل سے آگے خریدتا ہوں اور جنگل میں راجا ہے روزی ہے بتاتا ہوں میری روزی مجھ سے سیکھی. اس چرواہے نے کہا ارے جب تجھ پر تعجب ہے تو انسان جیسی باتیں کر رہا ہے.
کیا کہا چلوانے تو انسانوں جیسے انسان جیسی باتیں کر رہا تو جانور میں کون ہے کہ انسان جانور کی جگہ میں آئے گا مجھ سے زیادہ تعجب کس پر ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر اللہ کی وحدانیت اپنی عزت آخر کو سمجھا رہے ہیں اور ابھی تک تو ایمان نہیں لایا ہے کیا مسجد نبی کے اندر جا اور ایمان قبول کر کس نے دعوت دیا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی محنت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ کر کہ ہواؤں میں فضاؤں میں جنگلات میں درندوں میں ایک ماحول بن گیا ایمان کی ہوائیں چلنے لگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے صحابہ بیٹھے ہوئے ایک آرابی آئے وہ سب مسلمان نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چل رہی تھی چاروں طرف تو جو بالکل نا ان پڑھ لوگ تھے ان کے فکر تھی وہ آرابی ان پڑھ لوگ تھے اپنی تھیلی میں ایک جانور کو لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تھیلی میں جتنی باتیں کیا لایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا کہنے لگے کہ تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو اے محمد تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں اللہ ایک ہے میں اللہ کا نبی ہوں لیکن ہاں میں اللہ کا نبی اللہ ایک ہے عبادت کے لائق اس کے بعد کوئی نہیں کہنے کی باتیں کر رہے ہو کوئی ہے گواہ تمہارے پاس کیا کہا اس نے کوئی گواہ ہے اس بات پر جو تم کہہ رہے ہو سچی ہے قربان ہوگی اور ہمارے ماں باپ نے کہیں آپ کیسے ایسے شکیل انسان کوئی غصہ نہیں کوئی ڈانٹ نہیں کوئی جگت نہیں کوئی برا نہیں جیسا آدمی ویسا جواب جیسا آدمی ویسا جواب اگر یہ کہتے کہ یہ ہے تو اس سے بڑے دنیا میں مجھے آپ اور کہتے ہو یہ انسان یہ نہیں کہا آرام یہ ہے تو آرام ہے کوئی سمجھ نہیں کتنا بھی کہو تو الٹا ہے جتنا پانی ڈالو گے تو کیا ہو جائے گا ارے گھڑا ہے جس میں پانی رکھا جاتا ہے الٹا ہے پانی ڈالو تو کہاں جائے گا اندر جانے کی جس کو کتنے ہی سمجھائیں گے تو سمجھانا ہی نہیں ہے کہنے لگے تیرے تھیلی میں جو جانور ہے عربی میں اس کو بہت کہتے ہیں اسمار بھی کہتے ہیں کوہ بھی کہتے ہیں فارسی میں اب آپ کے سوال میں کیا کہتے ہیں ہمارے گھول پوڑ کہتے ہیں چھپکلی ہوتے ہیں چھپکلی اتنی سی ہوتی ہے اتنا بڑا کوہ کہتے ہیں وہ جانور اس کو کہیں کسی کو پتہ نہیں کہیں کیا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کیا کہیں گے آپ کو ارے انہیں کے ادھر چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں یہ تو کام بیچارہ آگے بھی سوال کر رہا ہوں وہ جیسے کہا تھا کہ چاند ہے اسے دو ٹکڑے کر کے بتاتے کہنے ایمان لائے گا کہنے پکی بنا دو ٹکڑے ہوئے نہیں مان لائیں گے بہت جگہ گزر اور دو کے بعد شفیع محمد کا فرعون چاند کے دو تو ایمان نہیں لایا اس آزادی کو سمجھایا کہ جو وہ تیری تھیلی کے اندر ہے وہ نہیں گواہی دے دی تو روایت کے اندر آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اس جانور نے تھیلی سے باہر منہ نکالا اور اتنے زور سے کہا کہ مجلس کے سارے صحابہ نے اس کی بات کو سنی تو کیا کہا اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ کیا کہا اس نے أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله یہ محنت کے اثرات پڑے دور و دراز سے لوگ ایمان کے ساتھ چلے جاتے ملکوں سے